اللہ نے کہا کلن جعلنا صالحین، ہم نے ان کو صالحین بنایا ہے، صالحین بنایا ہے. اور ھذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ان صالحین کا ذکر مبارک ہے جو ہم نے نازل کیا. تو کیا معنی نکلا؟ جسٹ کمبائننگ دا ٹو ورسز، joining two verses together. Surah Anbiya verse number 50 and Surah Anbiya verse number 72. Now put the both verses together. دونوں کو جمع کریں. Surah Anbiya verse 50 and Surah Anbiya verse بولیے 72. دونوں کو اکٹھا ملائیں. قرآن کہتا ہے پہلے ورس 72 کو کہتا ہے کہ ہم نے ان سب کو صالحین بنایا ہے. پھر فرمایا اور یہ ان کا ذکر ہے، ذکر مبارک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. تو واٹ از قرآن دین؟ قرآن از ذکر صالحین. پھر قرآن کیا ہے؟ ذکر صالحین ہے. اور ذکر صالحین کو بیان کر کے اب قرآن کہتا ہے اف انتم لہو منکرون، آپ اس کے منکر بنتے ہو. دس از تصوف. تو اولیاء کا ذکر، مقربین کا ذکر، صالحین کا ذکر، ذکر مبارک ہے اس کا. اور پھر فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب جو صالحین تھے یہ ہماری عبادت کرنے والے لوگ تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے عبادت گزار تھے. اب یہاں سوال ہوا کہ اللہ نے تو ان کو کر دیا کہ یہ ذکر مبارک ہے اور ذکر صالحین ہے، اللہ نے تو کر دیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس ذکر میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے تو ان کا ذکر کر دیا، ذکر صالحین ہو گیا، اور ذکر صالحین کو اللہ نے ذکر مبارک فرما دیا اور کہا خبردار اس کا انکار نہ کرنا، منکر نہ بننا. یہاں تک تو بات اسٹیبلش ہو گئی. اب اس کا ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں کریں؟ ایک تو اللہ کی سنت کیا، اور دوسرا اسی طرح سورہ انبیاء 21 اور ورس نمبر 84 اگلا حوالہ دے رہا ہوں. اب ہمیں اس ذکر سے کیا ملتا ہے؟ تو قرآن ان کا ذکر ہے، اور ہمیں اس ذکر سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، جو میرے عبادت گزار بندے بننا چاہیں انہیں اس ذکر سے ذکرہ ملے گا، انہیں اس ذکر سے ذکرہ ملے گا. ذکرہ مینز نصیحت. اور فرمایا ہم نے یہ صالحین کا ذکر اس لیے بیان کیا ہے، یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا ہے کہ ان کے ذکر سے آگے جو آنے والے لوگ ہیں جو عبادت گزار بننا چاہیں ان کو ان کے ذکر سے نصیحت ملے گی، ان کو روشنی ملے گی، رہنمائی ملے گی، طریقہ ملے گا. دس از طریقہ، دس از طریقہ، طریقہ ملے گا، نصیحت ملے گی، رہنمائی ملے گی، لائٹ ملے گی، روشنی ملے گی، تاکہ وہ اس کی راہ پر چل سکیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر چل سکیں جن صالحین پر اللہ کا انعام ہوا. اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ تصوف اور ذکر صالحین، اس سے ہمیں ذکرہ یعنی نصیحت ملتی ہے. تو اللہ کی سنت ہوئی اور ان کے ذکر کرنے اور پڑھنے سے ہمیں نصیحت نصیب ہوتی ہے. تو کوئی پوچھے گا آپ تصوف، why do you read تصوف؟ why do you practice تصوف؟ why do you join the مجلس and حلقہ of تصوف؟ سوال کیوں جوائن کرتے ہو تصوف کا حلقہ، صوفیاء کا حلقہ؟ تصوف کی بات کیوں سنتے ہو؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اس لیے کہ تصوف ذکر صالحین ہے، اور اس کو اللہ نے ذکر صالحین کو ذکر مبارک کہا ہے، ذکر مبارک کہا ہے. اور ہم اس لیے کرتے اور جوائن کرتے ہیں تاکہ اس سے ذکرى للعابدین، جو عبادت گزاری کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، those who want and those who wish to become pious، those who want to become pious and righteous، ان کے لیے ان کے ذکر سے نصیحت ملے گی. so we get نصیحہ from their ذکر. this تصوف نصیحت ہے.
تصوف نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے، جو اللہ کی بندگی میں آنا چاہیں ان کے لیے نصیحت ہے، اور جو متکبر اور پراؤڈ ہونا چاہیں، جو پراؤڈ اور متکبر ہونا چاہیں ان کو نہ نصیحت کی ضرورت نہ تصوف کی ضرورت، اور جو ہمبل سرونٹس بننا چاہیں اللہ کے عبادت گزار للعابدین، عبادت گزار اور سنسیئر ورشپر اور سرونٹس بننا چاہیں ان کے لیے دیر ذکر نصیحہ ان تصوف، ذکر صالحین۔ پھر فرمایا اسی سورہ انبیاء ورس 85 and 86 فرمایا کل من الصابرین، یہ سب صابر لوگ تھے، بڑے پیشنٹ لوگ تھے، صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر دیا تھا، اپنی خاص رحمت میں داخل کر دیا تھا۔ یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے ان صابروں کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر دیا تھا، تو لہٰذا جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں اللہ اپنی رحمت میں، خاص رحمت میں داخل کرتا ہے، اور چونکہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا اس لیے انہم من الصالحین، وہ سب صالحین ہو گئے تھے، اس لیے وہ سب صالحین ہو گئے تھے۔ وہ صابر تھے یعنی اپنے نفس پر قابو پانے والے تھے، نفس پہ کنٹرول ڈیولپ کر لیا تھا انہوں نے، اور نفس پہ کنٹرول ڈیولپ کرنا یہی تصوف کا سبجیکٹ ہے، یہی سلوک ہے، یہی طریقہ ہے، یہی تصوف ہے۔ ہاؤ ٹو ڈیولپ کنٹرول آن یور سیلف، آن یور وشز۔ تو اپنے نفس پر انہوں نے قابو ڈال لیا تھا، صابر ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا تھا۔ میں 3 سٹیجز بتا رہا ہوں۔ دس از تصوف، دی ہول آف تصوف، دا ہول آف طریقہ، کہ انہوں نے اپنے، یہ صابر ہو گئے تھے، یہ صابرین تھے۔ وائی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول ڈیولپ کر لیا تھا۔ نفس was not controlling them, they were controlling their propensities of their self, their نفس۔ یہ نفس پر قابو پا گئے تھے، کنٹرول کر لیا تھا، so they became صابر، پیشنٹ ہو گئے تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول ڈیولپ کر لیا، صابر ہوئے، سو اس کے نتیجے میں the one who establishes control on one's self، اس کے نتیجے میں ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت میں شامل کر لیا تھا، اور چونکہ ہم نے انہیں اپنی رحمت خاص میں شامل کر لیا تھا، سو انہم من الصالحین، وہ صالحین ہو گئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا یہ دونوں آیتیں پورا کا پورا مضمون تصوف بیان ہو رہا ہے، اور سلوک اور طریقہ۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اسی سورہ انبیاء میں نے موسٹلی آپ کو 2 ہی صورتوں سے کوٹ کیا ہے، مریم اور انبیاء، 2 ایڈجیسنٹ صورتیں ہیں، اور پھر پورا قرآن اپنی جگہ ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک یہ لوگ نیکیوں میں، عبادتوں میں، نیکیوں میں بڑی تیزی کرنے والے تھے، نیکیوں میں بڑی تیزی کرنے والے تھے، اور ہمیں رغبت یعنی محبت اور خوف دونوں کیفیتوں میں پکارتے تھے۔ دس از تصوف۔ ہمیں رغبت یعنی محبت اور امید اور خوف دونوں کیفیتوں میں، اسپریچول کنڈیشنز میں ہمیں پکارتے رہتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہر وقت عاجزی کے ساتھ ہمبل بن کے ہماری بارگاہ میں جھکے رہتے تھے۔ یہ تمام جو کریکٹرسٹکس بیان کیے ہیں، دس از دا سبجیکٹ میٹر آف تصوف، دس از طریقہ، اینڈ دس از مسٹیسزم، اینڈ دس از اسپریچولزم۔